ہم نے روزے رکھے، روزے کی برکت سے ہمیں تقوی بھی حاصل ہو گئی، تو اس کی برکاتیں یا برکتیں ہوں گی یا نہیں؟ اگر آپ لوگوں نے ہم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 6 انعامات سے نوازیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال علیہ الصلاۃ والسلام اتق المحارم تکن اعبد الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ باز ہر آنچ ہستی، باز گر کافرو گبرو بت پرستی، باز این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز محترم و مکرم و معظم سامعین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے ہم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور ان رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ثمرہ اللہ پاک نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے کہ اس کا ثمرہ کیا ہے۔ چونکہ آج 27 رمضان 1446 ہجری اور 28 مارچ 2025 میلادی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس مناسبت سے ہم آج آپ کے سامنے رمضان کا ثمرہ اور اس ثمرے کی پھر برکات کا مختصر انداز میں تذکرہ کرتے ہیں۔ تو محترم معزز سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ امن والو نے رمضان المبارک کا ثمرہ اور نتیجہ یہ بیان فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، تم تقوی والے بنو۔ اب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ التقوی الاجتناب عن النواہی والمعاصی وامتثال الاوامر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں منع فرمائی ہیں، جتنی گناہ کی چیزیں ہیں، اس سے اجتناب کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کے احکام کو ماننے کو تقوی کہا جاتا ہے، جس کا مقابل فجور ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہاں فجور کو تقوی کے مقابلے میں لایا ہے، جو کہ ترک الاوامر و امتثال النواہی والمعاصی کو کہا جاتا ہے۔
یعنی احکام کو چھوڑنا اور نواہی اور گناہوں کو کرنا، تو یہ تقوی کے مقابل ہے۔ تو رمضان المبارک کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ تم پر رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تم لوگ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اجتناب کرو گے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم مانے کے احکام مانیں گے۔ اب سوال یہ ہے، ہم نے روزے رکھے، روزے کی برکت سے ہمیں تقوی بھی حاصل ہو گئی، تو اس کی برکاتیں یا برکتیں ہوں گی یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر آپ لوگوں نے ہم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 6 انعامات سے نوازیں گے۔ وہ 6 نعمتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نعمت جو ہمیں ملے گی، ہماری دنیاوی اور اخروی مشکلات وہ ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ڈرا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ دنیاوی مشکلات ہیں، اخروی مشکلات ہیں، ان سب سے نکلنے کا واحد طریقہ تقوی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ نے ان کے لیے راستے نکالے ہیں یا نہیں؟ میں 1-2 واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، عزیز مصر کے گھر میں پلے، اس گھر میں انہوں نے وقت گزارا۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام پر فریفتہ ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے کمرے میں لے جاتی ہیں کہ اس کمرے کے ارد گرد 6 اور کمرے بھی ہیں، اور ہر ایک کا دروازہ بالکل سامنے ہے۔ تو گویا کہ 7 دیواروں کے اندر یوسف علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، آپ علیہ السلام سے گناہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں کس طرح یہ کام کروں گا؟ انہ ربی احسن مثوائی، یہ اللہ تو میرے رب ہیں، میرے رب نے مجھے کتنی اچھی جگہ دی ہے، مجھے اس بہترین جگہ میں رہنے کا موقع دیا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کی ناشکری کروں گا، اللہ جل شانہ کی نافرمانی کروں گا؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے ترک، جلدی کرو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا، بند دروازوں کی طرف وہ لپکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی
ہیں اور وہ پیغمبر ہونے والے تھے، اس وجہ سے وہ قلبی پہلے ہی سے مومن تھے، پیدائش سے مومن ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل فرماتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے دروازہ کی طرف دوڑ لگائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. یوسف علیہ السلام کے لیے نکلنے کا راستہ نکالا. لیکن ابھی تقویٰ کا امتحان باقی ہے. وہاں بالکل آخری گیٹ پہ جب پہنچنے والے تھے، زلیخا نے آپ کے دامن پہ ہاتھ ڈالا. پیچھے کی طرف سے جو دامن تھا وہ ہاتھ میں آیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، اس وجہ سے وہ قمیص وہ شک ہو گیا اور چیر گیا. جب اس کے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے وہ قمیص چیرا گیا، آگے عزیز مصر بھی آ گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عورتوں کے مکر سے اللہ بچائے. اس عورت نے کہا کہ یہ تو آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا تھا اور یہ میری عزت لوٹنے کا پروگرام بنا رہا تھا، میں نے اس سے جان چھڑائی، اب یہ دوڑ اسی بات کی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے نفی کر دی، میں جان چھڑا رہا ہوں. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس تنگی اور مشکل کام سے کیسے نجات دی. ایک گہوارے میں لیٹے ہوئے بچے جس کو بولنا نہیں آتا، جو اس واقعے سے نابلد ہے، جس نے یہ واقعہ دیکھا نہیں، اس کو الہام ہو رہا ہے اور اس کو بولنے کی توفیق مل رہی ہے اور یہ کہتا ہے کہ قمیص دیکھو. قمیص اگر آگے سے چیرا گیا ہے تو یہ یوسف علیہ السلام کی کارستانی ہے، انہی کی کذب بیانی ہے. پھر انہوں نے یہ نقصان کیا ہے، انہوں نے اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر پیچھے سے قمیص چیرا گیا ہے تو یہ اس عورت کی کارستانی ہے. اس نے اس کی عزت و ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے. جب عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے چھڑا گیا ہے تو یوسف علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو چھوڑیے، اسے درگزر کر دیجئے، اس کو پھر بیان کہیں نہیں کرنا، اسے منہ موڑیے. اور اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہ من کیدکن، یہ کام تمہارے مکر میں سے ہے. ان کیدکن عظیم، اور تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے. اب دیکھیں صفائی ہو گئی، لیکن یہ بات پھر بھی اس کے باوجود کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر پردہ ڈالا، لیکن یہ بات چلی گئی مصر کی عورتوں تک. وہ آ گئیں، انہوں نے جب یہ تماشا دیکھا خود اپنے آپ کو بھی پیش کیا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہیں.
آپ علیہ السلام کو قید میں ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قید مانگا لیکن اپنی تقوی کو نہیں چھوڑا۔ اب جب اپنی تقوی کو نہیں چھوڑا، جیل میں بھی لائے گئے، 7 سال تک جیل میں رہے، لیکن آخر کار اللہ تعالی جل شانہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت و آبرو کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ نکالا۔ عزیز مصر نے بھی اور مصر کی دوسری عورتوں نے بھی اعلان کیا بادشاہ کے سامنے کہ ان کی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہے۔ پھر عزیز مصر آپ بنتے ہیں، وزیر خزانہ آپ بنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان حضرت کے دور کے جو فرعون تھے، اس نے یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا، ایمان لا کر حکومت چھوڑی کہ میں امتی ہوں، آپ میرے پیغمبر ہیں، میرے لیے یہ لائق نہیں کہ میں آپ پر حکومت کروں، آپ مجھ پر حکومت کریں، تو ان کو بادشاہ بنایا۔ تقوی اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور سرخروئی یہاں تک نصیب فرمائی کہ حضرت کے والد محترم، والدہ محترمہ اور 11 بھائی وہ سجدہ تعظیم ہی کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عزت عطا فرمائی، تو مشکلات ختم تقوی کے ساتھ، دنیاوی بھی اور اخروی بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کا حاصل اور خلاصہ وہ تقوی ہے۔ تقوی کی برکتوں میں سے پہلی برکت کہ مشکلات چاہے دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، اس سے نجات حاصل ہوگی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور دوسری برکت ہے، دوسری نمبر پر برکت کون سی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا تو اس کے لیے وہ یرزق ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیں گے من حیث لا یحتسب، اس جگہ سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اہل علم کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو جب تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے روزی پہنچاتے ہیں کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ یہ کس طرح ان کو یہ چیز لائے گا۔ نہ جان نہ پہچان، اور نام سنتے ہوئے وہ آتا ہے اور تحفے تحائف پیش کرتا ہے کہ حضرت فلاں جگہ میں آپ کا بیان سنا اور میری محبت آپ کے ساتھ بڑھ گئی، دل نے چاہا کہ آپ کو کچھ گفٹ پیش کروں، تحفے تحائف پیش کروں۔ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے گھر میں کہا ہے کہ اتنی رقم کی مجھے ضرورت ہے، اور چند لمحے کے بعد کوئی آتا ہے، بہت دور سے آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ گفٹ لے لیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں وہی رقم جب کہ اس نے پہلے کہا تھا کہ اتنی رقم کی ضرورت ہے، اتنی ہی رقم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے۔ تو یہ روزی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے تقوی کے ساتھ، اور اسی کے پیچھے تو ہم مارے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں روزی دینے والے اللہ ہیں، اللہ نے یہ ذمہ اور ٹھیکہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہیں ہے، زمین میں کوئی بھی چلنے والا نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا رزق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفضلا و احسانا اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں تمام جاندار کو روزی دوں گا۔ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا،
میں تجھ سے روزی نہیں مانگتا، نحن نرزقک، روزی ہم دیتے ہیں تجھے، تو روزی دینے والے اللہ ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ سے ڈرنا اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، تو دوسری برکت یہ ہوگی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اسی پر اکتفا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رکاوٹیں دور کر کے آسانی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ سے ڈرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں سے آسانی فرمائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ تقوی کی برکتوں سے وہ مشکل سے مشکل تر کام اس کے لیے آسان تر ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس آدمی کا رعب اور محبت ڈال دیتا ہے تو کہتے آؤ میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں، اور وہ کام بغیر کسی لالچ کے اس کے لیے کرتا ہے۔ یہ تو 3 فائدے ہوئے، مشکلات سے نجات، کاموں میں رکاوٹ ختم کر کے آسانی کا معاملہ، اور رزق۔ چوتھا اور 5واں انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، دور کرتے ہیں، اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں، اگر اپنے اجر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں۔ اور 6 نمبر پر اس کی برکت بتاتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالی جل شانہ سے ڈرے تو تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا نصیب فرمائیں گے۔ اب میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ چیزیں کہ دنیاوی اخروی مشکلات سے نجات، کاموں میں آسانی اور رزق کی تنگی دور، گناہ مٹائے جائیں اور ساتھ ساتھ اجر بڑھے، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا آسان ہو، یہ 6 برکتیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کا ثمرہ اور خلاصہ جو کہ تقوی ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور متقین کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے بہت بہت بڑی نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ چاروں کے چاروں نہریں آپ کے لیے، جنت کی ایسی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ نصیب ہوں گی، نہ آنکھوں نے دیکھی ہوں گی، نہ کانوں نے سنی ہوں گی، نہ دل پر اس کا یہ سوچ بھی نہیں گزرا ہوگا، کسی انسان کے قلب پر اس کا سوچ بھی نہیں گزرا ہوگا، ایسی چیزیں ملیں گی۔ لہذا سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آج اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اللہ کے سامنے۔
اگر توبہ کرتے ہیں تو پھر شاید ٹوٹ جائے، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. شیطان کہتے پچھلی دفعہ بھی توبہ کیا تھا، پھر تم نے وہ گناہ کیے، پھر توبہ کرتے ہو، پھر یہ گناہ شروع کرو گے. تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد توڑتے ہو؟ چھوڑ دو بس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دفعہ تجھے نہیں بخشتا. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ایک دفعہ آدمی کو معاف کر دیا جاتا ہے، دوسری دفعہ پھر کرتا ہے، پھر معاف کر دیا جاتا ہے، تیسری دفعہ اگر پھر کرتے تو کہتے دفعہ ہو جاؤ، تمہارا خطائی ہو گئی، غلطی ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہے، شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ. مولانا روم سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، منع ہو جاؤ، رک جاؤ. تم جو آدمی بھی ہو، جو ہستی بھی ہو، تم جو کچھ بھی ہو، منع ہو جاؤ. گر کافر ہو گبرو بت پرستی باز آ. اگر کافر ہو، آتش پرست ہو، بت پرست ہو، باز آ، منع ہو جا اور رک جاؤ. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اور آگے مولانا روم سے فرماتے ہیں این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہ میری دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 دفعہ اگر تم نے توبہ توڑا ہے، باز آ، منع ہو جاؤ، رک جاؤ، تمہارے توبہ کو قبول کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ولم یصروا علی ما فعلوا فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر مداومت اور اصرار نہیں کرتا. متقی کی تعریف یہ بھی کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اصر من استغفر ولو 70 مرة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس آدمی نے اصرار نہیں کیا گناہ پر، مداومت نہیں کی، اگرچہ جو استغفار پڑھتا ہے، اگرچہ وہ 70 مرتبہ اس گناہ کو کرتا ہے اور توبہ کو توڑتا ہے. تو جو آدمی گناہ کرتا ہے اور استغفار مانگتا ہے، اس کے بعد 70 دفعہ اپنے عہد کو توڑتا ہے، وہ گناہ کرتے ہوئے اور استغفار پڑھتے ہوئے تو تھک جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نہیں تھکیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے گناہ کیے، برا کام کیا یا اپنے آپ پر ظلم کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگی، استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالی سے بخشش مانگی، یجد اللہ غفور الرحیما، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو غفور اور رحیم پائیں گے. کیا مطلب؟ غفور یعنی اس کے گناہ کو بخشنے والے پائیں گے. سب ختم. اللہ پاک جل شانہ کا وعدہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بلکہ اگر نیک اعمال کیے ہو
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو غفور پائیں گے، گناہ کے بخشنے والے پائیں گے، رحیمہ اور دائمی مہربانی کرنے والے پائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ابھی تو پکڑ دیا پھر ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے تو وہ کام کیا تھا اور تانے دیتے ہیں۔ تانے نہیں دیں گے بلکہ مغفرت کے بعد شفقتیں بھی فرمائیں گے۔ جیسے کہ ایک آدمی ہوتا ہے اپنی والدہ کا نافرمان ہوتا ہے، اور جب وہ اتنا نافرمان ہوتا ہے کہ والدہ اس کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دیتا ہے، پھر اس کا بیٹا چلا جاتا ہے کہ بس پھر میں اس گھر میں نہیں آؤں گا۔ لیکن آخر کار سوچ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آخر میں اگر جاؤں کہاں جاؤں؟ اس محبت اور شفقت والی گود سے مجھے کوئی اور شفقت والی گود مل سکتی ہے؟ پھر آ کر گھر کے دروازے پہ چونکہ بند ہے وہ رو رو کے تھک جاتا ہے۔ والدہ نے قدرتی طور پر دروازہ کھولا کہ شاید میرا بیٹا واپس آ جائے۔ بیٹے کو دیکھا کہ روتے ہوئے سویا ہوا ہے، اس کی آنکھیں پرنم تھی، تو ماں کیا کرتی ہے؟ اس بچے کو اٹھاتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے، معاف کرتا ہے، اور اس کو کے لیے جو کھانا پکایا ہوا ہے اس کو پھر گرم کر کے اس کے لیے محبت کے ساتھ رکھتا ہے کہ بیٹے یہ بھی کھاؤ۔ اور کبھی بھی ماں اس کو اس کا طعنہ نہیں دیتے کہ تم تو مجھے دکھی کر کے گئے تھے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ جل شان کی محبت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ تو رحیمہ فرمایا اس وجہ سے آئیں آج ہم توبہ کریں اللہ کے حضور کہ یا اللہ کہ ہم نے جتنی گناہیں کی ہیں ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم تقوی اختیار کریں گے، لیکن آج ہمیں معاف فرما۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔